إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے کئی دروس میں قبر کے 3 سوال، من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا اور تیرے نبی کون، ان 3 سوالات پر مبنی ایک کتاب ثلاثۃ الاصول یا الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول. اس کتاب کا سبقاً ایک ایک بات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور اس میں جو باتیں ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تقریباً اس سے پہلے 30 درس اس باب میں ہو چکے ہیں اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے کچھ باتیں مزید دیکھیں گے. کتاب کے جس حصے میں ہم چل رہے ہیں وہ قلبی عبادات کا حصہ ہے. جیسے کہ ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا، عبادات کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو دل سے جڑی ہے، دوسری وہ جو زبان سے، تیسری وہ جو بدن سے، چوتھی وہ جو مال سے، اور 5ویں وہ جو چھوڑنے سے جڑی ہوئی ہے. 5 قسم کی عبادات ہوتی ہیں. ایک انسان دل سے کچھ کام کرتا ہے جو عبادت ہے، جیسے ایمان، یقین، توکل، اللہ کا خوف، اللہ کی تعظیم، اللہ سے محبت. یہ سارے اعمال قلبی اعمال ہیں جو دل سے ہوتے ہیں. پھر زبان سے عبادات ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر، اذان، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، قرآن کی تلاوت. اس طرح سے بہت ساری عبادات ہیں جو زبان سے ہوتی ہیں. پھر کچھ عبادات بدن والی بھی ہیں، جیسے قیام کرنا نماز میں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا اللہ کے گھر کا، سعی کرنا صفا و مروہ کے درمیان، اللہ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، جہاد کرنا. ساری چیزیں یہ جسمانی اعمال میں سے، حتیٰ کہ لوگوں کو لکھ کر دین کی باتیں پہنچانا کتابوں کے ذریعے سے یا موبائل فون کے ذریعے سے، یہ بدن والا عمل ہے. تو بہت ساری دیکھیے وہ ہیں عبادات، وہ ہیں جو بدن سے ہوتی ہیں. اسی طرح سے بعض اعمال وہ ہیں جو مال سے جڑے، صدقہ، زکوٰۃ اور لوگوں کو کھلانا پلانا. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس میں انسان کے قلب اور اس کے بدن کے ساتھ ساتھ مال بھی جڑ جاتا ہے، چیز بھی جڑ جاتی ہے. تو مالی عبادات یہ ہیں. اور بعض عبادات وہ ہیں جو ترک کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہیں، چھوڑنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور اسی طرح سے گالی نہیں دینا، نگاہوں کو غلط استعمال نہیں کرنا، گانے بجانے نہیں سننا. تو اس طرح کی جتنی عبادات ہیں جو تقویٰ سے جڑی ہیں، جس میں انسان برائیوں سے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روکتا ہے. تو کل ملا کے عبادات کی 5 قسمیں ہیں: قلبی، قولی، بدنی، مالی اور ترکی. یاد رہے گا، قلبی، قولی، بدنی، مالی اور ترکی. تو یہ 5 قسم کی عبادات ہیں. جو حصہ ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ قلبی اعمال سے جڑا ہے، اس لیے کہ سب سے اصل جگہ جہاں پر دین ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله.
آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا بدن صحیح، وہ بگڑ جائے پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ آدمی کا کیا ہے؟ دل۔ تو دل اگر صحیح ہو جائے ساری چیزیں صحیح، دل میں بگاڑ آ جائے سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا قلبی عبادات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو عبادت میں بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے، شرک جب آتا ہے تو اس سے پہلے آدمی کے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف دل مائل ہوتا ہے، تبھی جا کے آدمی اس کے آگے جھکتا ہے، اس کی عظمت دل میں آتی ہے، تبھی جا کے اللہ کے برابر اس کو مقام انسان دیتا ہے۔ تو اصل بگاڑ کہاں آتا ہے؟ دل میں۔ لہٰذا قلبی عبادات کے اعتبار سے انسان کو اپنے دل کی اصلاح کرنا اور اس کو اللہ سے جوڑنا، اور قلب والے وہ اعمال جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کا اہتمام کرنا، یہ بقیہ دوسری چیزوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ان عبادات میں سے پچھلے درس میں ہم نے ایک عبادت دیکھی تھی، استعانت، اللہ سے مدد چاہنا، مدد کے لیے اللہ کی طرف انسان کے دل کا متوجہ ہونا۔ پھر اس میں زبان سے بھی آدمی مانگتا ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، لیکن اصل پہلے دل کس کی طرف مائل ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو استعانت جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، یعنی تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مدد کے لیے تیری ہی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو عبادت کا ذکر ہے وہ ہے استعاذہ۔ استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بری چیز سے، شر اور نقصان کی چیز سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ جیسے ہم جب بھی قرآن پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ جو اعوذ ہے یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی طرف سے حفاظت، اللہ کی سیکیورٹی مانگتا ہوں۔ کس سے سیکیورٹی؟ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھ کو شیطان سے بچا۔ تو یہ جو بچا ہے یہ کیا ہے؟ استعاذہ ہے، کہ کسی بری نقصان دینے والی شر کی چیز سے انسان پناہ مانگے، حفاظت مانگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ۔ اعوذ کے لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ پناہ مانگنا بھی عبادت ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی 2 آیتیں اور بھی آیات ہیں، یہاں بطور مثال ذکر کی گئی 2 آیتیں۔ کون سی؟ جو ہم میں سے ہر ایک عموماً جانتا ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ قرآن کی آخر کی 2 صورتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اللہ سے حفاظت مانگیں۔ تو یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ تو پناہ مانگنا اللہ کا حکم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، کہ جو اللہ نے حکم دیا وہ عبادت ہے، دین بن جاتا ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا دین ہے، اور وہ کام کرنا جو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ دین ہے، وہ عبادت ہے۔ تو استعاذہ کے عبادت ہونے کی دلیل یہ قرآن کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے آدمی استعاذہ کرے، قبر والوں سے استعاذہ کرے کہ ہم کو مصیبت سے بچاؤ، شر سے بچاؤ، بیماری سے بچاؤ، یا فقر و فاقے سے بچاؤ۔ اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور سے استعاذہ کرتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، قبروں پر جا کر بیماری سے شفا کے لیے ان کی پناہ مانگتے ہیں، بچاؤ ہم کو بابا، یا پھر اسی طرح سے فقر و فاقہ ان کو آئے، اس سے ان کی پناہ مانگتے ہیں، ان سے چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ہم کو محفوظ رکھیں۔ بہت سارے لوگ گھروں کے اندر کچھ لٹکا کے رکھتے ہیں تاکہ اس سے بچیں، شر گھر میں نہیں آئے، مستقبل کا شر نہیں آئے۔ یا بہت سارے لوگ گاڑی میں کچھ گھوڑے کی نال یا کوئی
ریچھ کا کچھ اس طرح سے یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں لٹکاتے ہیں، تو اس کیوں لٹکاتے ہیں؟ تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، جنات پریشان نہ کرے۔ تو وہ فیوچر کے شر سے بچنے کے لیے آدمی کسی چیز کی، کسی شخص کی، کسی کی بھی پناہ مانگتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک میں شامل ہے، یہ شرک میں شامل ہے۔ لیکن اگر کسی انسان ظاہری سبب کی بنا پر کسی سے پناہ مانگے، جیسے کوئی آدمی ہے، اسے ڈر ہے کہ اس بستی کے شریر لوگ اس کو ستائیں گے، وہ نیا رہنے کے لیے وہاں پر آیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں بہت سارے لوگ شریر لوگ ہیں جو مار پیٹ کرتے ہیں، پیسہ چھینتے ہیں اور ہفتے وصول کرتے ہیں یا جو بھی اس طرح کی چیز ہو۔ اب وہ بستی میں آیا، اب اس کو معلوم پڑا کہ یہ بستی کا فلاں بڑا آدمی ہے۔ اب وہ اس کے پاس گیا، ملا اور اس سے کہا کہ دیکھیے میں یہاں نیا رہنے کے لیے آیا ہوں آپ کی بستی میں، تو آپ دھیان دیں کہ کوئی مجھ کو پریشان نہ کرے۔ اس طرح سے اگر کوئی انسان کسی ظاہری سبب کے ذریعے سے کسی کی پناہ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جیسے کوئی یعنی بچہ ہے، جب کوئی مارنے کے لیے آئے، ایک بھائی مارنے کے لیے آئے تو فوراً کس کو پکارتا ہے؟ ماں کو پکارتا ہے، باپ کو پکارتا ہے۔ تو اس طرح سے کسی کی پناہ مانگنا کسی شر سے ظاہری اسباب کی رعایت کرتے ہوئے کسی سے پناہ مانگنا جو واقعی بچا سکتا ہے، تو ایسے اس میں اس کو شرک کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس باب میں دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا تکون فتنۃ، ایک فتنہ ہوگا، فتنے کا دور آئے گا، شر کا دور آئے گا۔ النائم فیہا خیر من الیقظان، اس دور میں سویا ہوا آدمی بہتر ہوگا جاگنے والے سے۔ والیقظان فیہا خیر من القائم، اور بیدار انسان اس سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہوا ہے۔ والقائم فیہا خیر من الساعی، اور کھڑا ہوا انسان، رکا ہوا انسان، ٹھہرا ہوا انسان اس سے بہتر ہوگا جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ فمن وجد ملجأ او معاذا فلیستعد، اس دور میں جس آدمی کو کوئی ملجأ یا معاذ مل جائے تو وہ اس کی پناہ لے لے، کوئی سیکیورٹی اس کو مل جائے، کوئی امن کی جگہ مل جائے، کوئی بچاؤ کی جگہ اس کو مل جائے، کوئی شخص یا جگہ مل جائے، وہ اس کی پناہ لے لے۔ انہیں ایسا دور آئے گا کہ آپس میں مسلمان لڑیں گے، خون ریزی ہوگی، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ ایسے وقت میں جو انسان سویا ہو زیادہ سیف ہوگا اس سے جو بیدار ہے، جو صرف بیدار ہے وہ اس سے سیف ہوگا جو کھڑا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا اس سے سیف ہوگا جو اس میں بزی ہے، اس میں مشغول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی پھنس جائے گا، جتنا اس سے دور ہوگا اتنا زیادہ سیف ہوگا۔ وہ دور جو بھی پائیں، اس میں جو انسان کسی حفاظت کی جگہ کو پالے کہ اس میں نہیں پڑے، یا کسی ایسے کو پالے جو اس کو اس سے بچا سکے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ معاذ عربی زبان کے اعتبار سے اعوذ سے جڑا ہوا ہے، استعاذہ سے جڑا ہوا ہے، تو معاذ کا مطلب بچاؤ کا ہوتا ہے، سیکیورٹی۔ تو یہاں جہاں استعاذہ کا ذکر آیا ہے وہی معاذ کا بھی آیا ہے، لیکن وہ ظاہری اسباب کے تحت، کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا اس جھگڑے میں کہ میرے ذریعے سے کسی کی جان جائے، تو مجھ کو بچاؤ، اس سے مجھ کو اس میں پڑھنے سے بچاؤ۔ اگر کوئی اس طرح کا ظاہری سبب اختیار کر کے اگر اپنے آپ کو شر سے محفوظ کرتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ امام البخاری نے کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3601 اور امام مسلم نے کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں حدیث نمبر 2886 پر اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث کے الفاظ امام مسلم کے ہیں، یعنی صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ جو دلیل یہاں پر شیخ نے ذکر کی ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفلق الصبح، اس کا مطلب کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، ہم کیوں ان الفاظ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے میں فلق کے رب کی حفاظت چاہتا ہوں یا اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ فلق کیا ہے؟
ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفلق الصبح قالہ ابن عباس والحسن وسعید بن جبیر ومجاہد وقتادہ والقرظی وابن زید۔ کئی مفسرین نے سلف میں سے یہ بات کہی ہے کہ الفلق سے مراد صبح کی ہے، صبح جس کو ہم کہتے ہیں مارننگ، یعنی وہ وقت جب رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور روزہ شروع ہوتا ہے، وہ جو وقت ہے اس کو فلق کہتے ہیں۔ یا اس کے بعد جیسے سورج نکل آتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ فلق۔ تو کہتے ہیں کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الفلق الصبح، قال تعالی فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا۔ اللہ تعالیٰ صبح کو پھاڑ کے نمودار کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں سے اللہ تعالیٰ دن کو نکالتا ہے، اندھیرے میں سے اللہ تعالیٰ روشنی اور اجالا لاتا ہے، رات کے سینے کو پھاڑ کے اس میں سے دن نکلتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، ٹھہراؤ کا ذریعہ بنایا ہے۔ ساری دنیا گویا کہ رک جاتی ہے جہاں رات آتی ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96۔ تو یہاں پر فالق الاصباح، صبح کا پھاڑ کے نکالنے والا، یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس سے مراد صبح ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ أَن يَسْتَعِيذُوا بِرَبِّ النُّورِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ نور کے رب کی پناہ مانگیں، الذی یقہر الظلمۃ ویزیلها، جو ظلمت پر غالب ہو کر اس کو ہٹاتا ہے، جو ظلمت پر کیا ہے؟ غالب ہے، اور ظلمت کو یعنی اندھیرے کو ہٹانے پر قادر ہے۔ ویقہر عسکرها وجیشها، اور رات کے جتنے بھی لشکر ہیں، اس کی فوج ہے، سب پر غالب ہے۔ رات کا اندھیرا کون ہٹاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اندھیرے کو ہٹا کے اجالے کو لاتا ہے۔ اندھیرا عموماً شر کی جگہ ہے۔ سانپ بچھو نکلتے ہیں باہر جو اتنے جاندار ہوتے ہیں، کب نکلتے؟ عموماً رات میں، نقصان دینے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے جن و شیاطین ستانے کے لیے کب نکلتے؟ رات میں کہ دن میں؟ رات میں۔ اسی طرح سے چوری کرنے والے، ڈاکو ڈکیتی کرنے والے، جب اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ کب نکلتے ہیں؟ رات میں۔ تو عموماً یہ جو لوگ ہیں جتنے بھی شر والے، نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ کب نکلتے ہیں؟ رات میں۔ تو رات کا جو شر ہے، اس رات کو ہٹا کر دن کون لاتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ شر کو ختم کر کے خیر کو لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو اس رب کی قسم کھانے کے لیے کہا، جو یعنی اس رب کی پناہ مانگنے کے لیے کہا جو رات کو ہٹا کے دن کو لاتا ہے، اندھیرے کو ہٹا کے نور لاتا ہے۔ تو پریشانیاں، غم، دکھ، مصیبتیں، یہ ساری ہٹا کے اللہ تعالیٰ اچھے حالات لانے پر قادر ہے، وہ جو رات کو ہٹا کے دن کو لاتا ہے۔ سہیل کہتے ہیں کان ابو صالح یأمرنا، ابو صالح ہمیں اس بات کا حکم دیتے تھے کہ اذا اراد احدنا ان ینام، ہم میں سے جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے، ان یضطجع علی شقہ الایمن، تو وہ اپنی دائیں کروٹ پر سوئے، ثم یقول، پھر یوں کہے، اللہم، آپ دیکھیں دعا کتنی پیاری ہے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، اے اللہ آسمانوں کے رب، زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوا، فالق الحب والنوا، بیج کا اور گٹھلی کا پھاڑ کے اس میں سے پودا اور اناج نکالنے والا، ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات کو، انجیل کو اور فرقان کو یعنی قرآن کو نازل کرنے والا، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اے اللہ
میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ کنٹرول کی جگہ کیا ہے؟ یہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سب پر غالب ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو سب سے قریب ترین ہے، تجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں، یا تو سب سے چھپا ہوا ہے، تجھ سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں۔ اقض عنا الدین واغننا من الفقر، اے اللہ ہمارے قرض کو ادا کر دیں اور ہمیں فقر سے غنی کر دیں، فقر سے نجات دے کے ہم کو غنی کر دیں۔ وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو صالح جو یہ روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت وہ حضرت ابو ہریرہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ یہ دعا کس کی طرف سے ملی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام مسلم نے اسے کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2713۔ یعنی یہ دعا جو ہے، کوئی انسان اگر فقر فاقے میں اور قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، یہ دعا اس کے لیے ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ سوتے وقت، کیونکہ نیند نہیں آتی ہے آدمی کو جب قرض اس کے اوپر ہو، پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھائی، اور اس میں کتنی پیاری باتیں ہیں۔ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اس میں، اور ایمان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد میں اپنے مسئلے کا ذکر ہے۔ اس میں ایک ٹکڑا جس وجہ سے میں نے حدیث بیان کی ہے، وہ ایک ٹکڑا کیا ہے؟ فالق الحب والنوى۔ فلق عربی زبان میں پھٹنے کے لیے آتا ہے، پھٹ کے کوئی چیز اس میں سے نکلنا۔ رات کے اندھیرے میں سے اجالا پھٹ کے باہر آتا ہے، اور بیج اور گٹھلی میں سے پھٹ کے ایک نیا پودا باہر آتا ہے، جس کا وجود بظاہر نہیں تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اجالے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اجالے کو پھاڑ کے ختم کر کے، اندھیرے کو پھاڑ کے اس میں سے کیا نکالا؟ اجالا۔ چھوٹا سا دانہ زمین میں بالکل مردہ، گویا کہ چپ چاپ خاموش پڑا ہوا تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پھاڑ کے کیا نکالا؟ اناج نکالا۔ گٹھلی تھی، کھا کے کسی نے پھینک دی تھی، زمین میں جا کے دفن ہو گئی تھی، چپ چاپ پڑی ہوئی تھی خاموش، اس کو پھاڑ کے اللہ تعالیٰ اس میں سے پودا اور اس سے پیڑ اور پھلدار درخت پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ جو اس طرح سی چیز، چھوٹی چیز سے ایک دوسری بڑی چیز نکالتا ہے، مردہ چیز سے زندہ چیز نکالتا ہے، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ہمیں کچھ دکھائی نہ دیتا ہو کہ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے، ہم کیسے بچیں گے مصیبت سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر سکتا ہے کہ جو کہیں سے نہیں دکھائی دیتے تھے، اچانک نکل گئے، پھٹ کے آ گئے باہر، اور اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ اللہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، وہاں سے نکالتا ہے کچھ بھی۔ تو اب چاہے دکھائی نہ دیتا ہو کہ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے، اس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو ایک چھوٹی سی گٹھلی میں سے ایک پورا پیڑ نکالتا ہے۔ کہاں سے آئے گا سولوشن؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ اللہ جو ایک بیج میں سے پورا ایک پودا نکالتا ہے، جس میں دکھائی دیتا پودا نہیں، اتنا چھوٹا ہے، اتنے چھوٹے میں سے اتنا بڑا ہے، اتنی چھوٹی گٹھلی، اس میں اتنا بڑا پیڑ، اس کو اتنے سارے پھل۔ تو وہ اللہ کتنا قادر ہے، وہ کہیں سے بھی کچھ بھی نکال سکتا ہے، وہ کہیں سے بھی کچھ بھی نکال سکتا ہے۔ دائیں بائیں کچھ دکھتا نہیں، سولوشن کہاں سے آئے گا بھائی؟ اللہ کی طرف سے جب آئے گا تو اللہ کہیں سے بھی نکال سکتا ہے۔ فالق الاصباح یا فالق الحب والنوى، وہ اللہ ہے۔ تو یہ کتنی مناسبت آپ دیکھیے، ہم پڑھتے صورت ہم کو معلوم نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہم قرآن کریم کو واقعی ویسا نہیں پڑھتے جیسا پڑھنا چاہیے، دل لگا کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن سے اچھا کوئی کلام نہیں۔ ان خیر الحدیث کتاب، ہر خطبے میں بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بولتے تھے؟ سننے والے یاد رکھیں اس کو، سب سے اچھی بات اللہ کی ہے، سب سے اچھی بات اللہ کی۔ آج ہم سب کی باتیں سنتے ہیں، رب کی بات کتنی سنتے ہیں، سب کی باتیں پڑھتے واٹس ایپ پہ، رب
نہیں پڑھتے ہمارے حال پر افسوس ہے، اور یہی وجہ ہے قرآن سے دوری، اللہ کے کلام سے دوری کی وجہ سے ہمارے قلوب بیمار ہو چکے ہیں، ہمارے قلوب کمزور ہو گئے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں۔ تو یہ پہلی آیت ہم نے دیکھی جو دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ کے سوا ہم کو اندھیرے سے اور اندھیرے کے شر، اندھیرے کی جتنی اندھیرے جیسی بری چیزیں ہیں، اللہ کے سوا اس سے کوئی بچا سکتا نہیں۔ پھر دوسری چیز، دوسری دلیل، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ سورۃ الناس جو قرآن کی آخری سورت ہے، اس کی 3 آیتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہیے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ رب کتنی چیزیں اس میں ہیں؟ رب، ملک اور الہ۔ رب ہے، خالق ہے، اور سب کا وجود دینے والا، ان کا رزق دینے والا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، نظام چلانے والا رب۔ اور ملک، بادشاہ، جو مالک ہے ہر چیز کا، اور بادشاہ ہے۔ ہر مالک بادشاہ ہوتا نہیں، ہر بادشاہ مالک ہوتا ہے۔ تو ملک ہے وہ، ملک الناس، الہ الناس، معبود۔ تو 3 باتیں بیان کی، رب ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے، اور معبود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال ابو بکر یا رسول اللہ مرنی بشیء اقولہ اذا اصبحت و اذا امسیت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کسی ایسے کلمات یا ایسے کلام کی تعلیم دیجئے، مجھے کچھ ایسا حکم دیجئے کہ میں صبح شام اس کا ورد کروں، اسے پڑھوں۔ قال قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ چیزیں سکھائی کہ تم صبح شام یہ کہو۔ کیا کہو؟ اللہم عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ غیب جو چھپا ہوا ہے اور شہادہ جو ظاہر ہے، کھلا ہوا ہے، سامنے ہے، غیب اور شہادہ کے جاننے والے، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے، آسمانوں کے اور زمین کے عدم سے وجود میں لانے والے، نہیں تھا پیدا کیا ہے، اے اللہ رب کل شیء و ملیکہ، جو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا بادشاہ، مالک ہے، ملک بادشاہ ہے، ہر چیز کا رب بھی ہے اور ہر چیز کا بادشاہ بھی، ہر چیز کے اوپر بادشاہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ بک من شر نفسی، میں خود اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر الشیطان وشرکہ، اور شیطان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس شیطان کے شرک کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے بچا لے شیطان سے، اور شیطان جو شریک ہو جاتا ہے انسان کے اعمال میں، انسان کے عقیدے کو خراب کرنے میں، یا شرک جو کرواتا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ سے مانگتا ہوں۔ قال قلہ اذا اصبحت و اذا امسیت و اذا اخذت مضجعک، کہا یوں کہا کر، کب؟ جب تو صبح کرے، جب تو شام کرے، اور جب تو بستر پر جائے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا کہا؟ رب کل شیء و ملیکہ، ہر چیز کا رب، ہر چیز کا بادشاہ، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا انت، 3 چیزیں آ گئی، رب، ملک اور معبود۔ یہ 3 چیزیں بہت جامع ہیں، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی مالک ہے، وہی ملک ہے، اور وہی معبود ہے۔ آخر میں معبود کیوں آ رہا؟ امپورٹنٹ نہیں اس لیے، نہیں، اس لیے کہ یہ سب جب اللہ ہے تو معبود بھی بننے کا حقدار کون؟ اللہ ہے۔ جب رب بھی اللہ، سب کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، نظام چلانے والا، اور پھر بادشاہ اللہ ہے اور کوئی نہیں، تو پھر عبادت کس کی ہونا چاہیے؟ اس کی جو بادشاہ نہیں ہے، اس کی جو رزق نہیں دیتا، اس کی جس نے پیدا نہیں کیا، یہ جہالت ہے۔
تو یہاں پر ربوبیت اور ملکیت یا ملوکیت کا ذکر یہاں جو کیا گیا ہے اسی لیے ہے کہ آخر میں بتایا جائے کہ جب رب اور مالک اللہ ہے تو پھر عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے اور معبود اور الہ کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4402 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ فقال یا رسول اللہ ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحہ، کل جو بھی بچھو مجھے ملا اس نے مجھے ڈنک مارا۔ تو کل کیا ہوا؟ بچھو نے کہیں پڑاؤ ڈالا تھا تو بچھو کاٹتے رہے مجھے۔ ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحہ قال اما لو قلت حین امسیت، آپ نے کہا جب شام ہوئی تو نے یہ کیوں نہیں کہا، یہ کلمات کیوں نہیں کہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم تضرک، اگر تو یہ کلمات کہتا میں اللہ کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں جو کامل ہیں، التامات ہر اعتبار سے، صدق کے اعتبار سے بھی اور عدل کے اعتبار سے بھی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کے شر سے جسے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر تو یہ دعا پڑھتا تو لم تضرک، کوئی چیز تجھے ضرر، نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2709۔ تو اللہ کے کلمات کی پناہ طلب کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا کرنا سکھایا ہے تو ہم ویسا ہی کریں گے جیسے ہم کو سکھایا گیا ہے۔ تو یہ جو یعنی دعا ہے اس میں بتایا گیا اللہ کے کلمات کی پناہ کس سے؟ ہر مخلوق کے شر سے۔ اللہ کے ان مخلوقات کے اندر شر رکھنے میں شر نہیں، اللہ نے کچھ مسئلے سے ہی شر رکھا ہے اس میں، اور ان مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی جائے گی، اللہ کے تخلیق سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے وہ نقصان والی ہو یا فائدے والی ہو اس میں خیر ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو انسان جاگتا نہیں، اللہ کی طرف بھاگتا نہیں، اللہ کی پناہ مانگتا نہیں، آخرت کا احساس ہوتا نہیں، دل دنیا سے پھرتا نہیں، تو ساری چیزیں فائدے والی ہوتی ہیں اگر تو آدمی اسی میں کھو جاتا ہے۔ اللہ نے کچھ چیزوں میں نقصان اور ضرر رکھا ہے تو وہ ضرر شر ہے، لیکن اس میں ضرر رکھنا شر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں شر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں میں شر رکھنا اچھا ہے انسان کے لیے، لیکن وہ شر اچھا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا کام غلط ہوتا نہیں، اللہ ہم کو بیمار کرتا ہے، بیماری شر ہے، لیکن اللہ کا ہم کو بیمار کرنا شر نہیں ہے۔ اللہ نے غلط کیا بول سکتے ہم کیا اللہ نے غلط کام کر دیا، نعوذ باللہ ہم کو بیمار کر دیا تو اللہ کا یہ کرنا غلط ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا بیمار کرنا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ غلط کام نہیں کرتا ہے، لیکن بیماری شر ہے، اسی لیے ہم بیماری سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور بیمار جب ہو جاتے ہیں تو اللہ سے شفا کی دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو نے مجھ کو بیمار کیا تو تو نے اچھا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، بیماری میں انسان کے گناہ چڑھتے ہیں، بیماری میں انسان اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے، بہت ساری خیر اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت انسان پر ڈالتا ہے اللہ کے فیصلے میں شر نہیں ہوتا ہے، اس چیز میں شر ہوتا ہے۔
یاد رہے گا، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے فیصلے میں شر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس چیز میں شر ہوتا ہے جو اللہ انسان کے اوپر مصیبت والی شر والی ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی، تیرے کسی کام میں، تیرے کسی قول میں، تیرے کسی فعل میں شر ہے ایسا نہیں بولا جا سکتا ہے، اللہ کچھ غلط نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ شر کو کس نے پیدا کیا؟ کیا اور کوئی خالق ہے؟ نہیں۔ خیر کو بھی کس نے پیدا کیا؟ شر بھی کون ڈالتا ہم پہ؟ کیا نہیں بول سکتے ایسا؟ بول نہیں سکتے؟ بول سکتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھ پر کوئی تکلیف ڈالے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کس کی طرف نسبت کی؟ اللہ ہی ڈالتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے۔ کون آزماتا؟ اللہ آزماتا ہے۔ تو شر بھی اور خیر بھی دونوں آزمائش کے راستے ہیں، لیکن اللہ کا شر اور خیر کے ذریعے سے آزمانا شر ہے نہیں، وہ خیر ہے، وہ صحیح ہے۔ انسان پر راحت و تکلیف ڈال کے اس کو آزمانا غلط نہیں ہے، لیکن شر سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے استعاذہ کرے، اللہ کے سوا کسی اور سے، بابا شیخ عبد القادر جیلانی مجھے بچائی شر سے، یا کسی پیڑ سے آدمی، جنات سے، یا اسی طرح سے کسی اور پتھر سے، مورتی سے، ستاروں سے انسان اس طرح کی پناہ اگر مانگتا ہے مصیبت سے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ استعاذہ کے علاوہ پناہ مانگنے کی ایک دوسری صورت اور ہے جس کو ہم کو جاننا چاہیے، اسے کہتے ہیں استغاثہ۔ اب یہ عربی کے الفاظ ہیں، بہت سارے لوگوں کو لگے کہ یہ نہیں یاد رہا تو کچھ گناہ ہوتا کیا؟ گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کام نہیں کرتا جس سے منع کیا گیا ہے۔ الفاظ چاہے یاد ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کام نہیں ہونا چاہیے جو برا ہے۔ اور اگر الفاظ یاد رہیں تو کیا نقصان ہے؟ اچھی بات ہے، معلوم رہنا چاہیے، نہیں معلوم سے معلوم اچھا۔ تو استعاذہ کے علاوہ ایک دوسرا لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ استغاثہ۔ دونوں میں فرق ہے، استعاذہ میں اور استغاثہ میں فرق ہے۔ استعاذہ ایسی چیز سے ہوتا ہے جس میں ابھی انسان واقع نہیں ہوا، عموماً ایسی چیز جو دور بھی ہو سکتی ہے، جیسے آدمی صحت مند ہے اور اللہ سے کہے اے اللہ بیمار ہونے سے بچا، تو کس کی پناہ مانگی؟ اللہ کی۔ برائی سے پناہ مانگی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کا بیماری معلوم نہیں اچھی ہوتی کہ بری ہوتی، شیطان سے بچا یا بری موت سے بچا، ابھی آئی موت نہیں آئی، تو اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے ایک ایسی چیز سے جو ابھی آئی نہیں ہے، جو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو استعاذہ عام ہے، ایسی مصیبت جو آئی یا ایسی مصیبت جو نہیں آئی۔ تو ایک جنرل ہے کہ پناہ مانگنا اللہ کی کسی شر سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ۔ لیکن استغاثہ کہتے ہیں ایسی چیز سے پناہ مانگنا جس میں انسان پھنسا ہوا ہے، ایسی چیز سے اللہ کی پناہ مانگنا جس میں انسان ابھی پھنسا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ استغاثہ۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ۔ اور استغاثہ اللہ کی عبادت ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ بھی عبادات میں شامل ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے تو تمہارے رب نے تمہاری پکار کو سن لیا، تمہاری پکار کو قبول کیا۔ تو یہاں پر یہ دلیل ہے، یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 9۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بدر کی رات کی بات ہے۔ بدر کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں
الاستغاثۃ ہی نوع من انواع العبادہ، استغاثہ عبادت کی انواع میں سے، قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ وہی طلب الغوث، اور وہ غوث کے مانگنے طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ غوث کس کو کہتے ہیں؟ مدد اور نصرت کو، مدد اور نصرت کو غوث کہتے ہیں۔ وہی لا تکون الا عند الشدہ، اور استغاثہ شدت کے حالات ہی میں کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما، اس کو استغاثہ نہیں کہیں گے۔ اس شدت میں، تکلیف میں پھنسا ہوا انسان جب مدد کے لیے پکارتا ہے کہ اس مصیبت سے نجات ملے، تو اس نجات مانگنے کو استغاثہ کہتے ہیں۔ اور عام طور سے جو مانگتا ہے انسان اس کو دعا کہتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہی طلب الغوث وہی لا تکون الا عند الشدہ اذا وقع الانسان فی شدۃ فانه یطلب الغوث من اللہ والنجاۃ من هذه الشدہ۔ جب ایک انسان کسی شدت میں، مصیبت میں، تنگی میں، پریشانی میں، تکلیف میں پھنس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ مدد مانگتا ہے، غوث مانگتا ہے، اور اس شدت سے، اس مصیبت سے نجات مانگتا ہے۔ تو اللہ سے اس مصیبت سے نجات مانگنے کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ یہ شرح ثلاثۃ الاصول میں انہوں نے بات کہی ہے۔ دعا میں، استغاثہ میں اور استعاذہ میں کیا فرق ہے؟ شیخ عبد المحسن القاسم کہتے ہیں والفرق بین الدعاء والاستغاثۃ، دعا اور استغاثہ میں فرق یہ ہے ان الاستغاثۃ لا تکون الا من المکروب، استغاثہ ایسی ہی چیز سے کیا جاتا ہے جس میں انسان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا الدُّعَاءُ فَهُوَ أَعَمُّ يَكُونُ مِنَ الْمَكْرُوبِ وَمِنْ غَيْرِهِ، لیکن دعا عام ہے، ایسی چیز کی بھی دعا کی جا سکتی ہے جو بھلائی ہے، اور ایسی چیز کی بھی دعا کی جا سکتی ہے یعنی اس سے نجات کی جو برائی ہے۔ اے اللہ ہدایت دے، گمراہ مت کر۔ تو ایک انسان خیر مانگ رہا ہے اور شر سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، دعا میں سب آ سکتا ہے۔ تو دعا ایک جنرل لفظ ہے جو بہت ساری چیزوں کو، ہر چیز کے لیے پکارنا اللہ کو، اس کو شامل ہے۔ کہتے ہیں فَهِيَ أَخَصُّ أَنْوَاعِ الدُّعَاء، لیکن استغاثہ دعا کی ایک خاص قسم ہے، استغاثہ دعا کی ایک خاص قسم ہے۔ فَإِنَّ دُعَاءَ الْمَكْرُوبِ يُقَالُ لَهُ استغاثہ، کہ ایک انسان کا تکلیف کی حالت میں اللہ کو پکارنا نجات کے لیے، اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری چیزیں دو ہیں، استعاذہ اور استغاثہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں بھی تو تکلیف سے نجات کے لیے ہیں۔ کہتے ہیں والفرق بین الاستغاثۃ والاستعاذۃ ان الاستعاذہ تطلب منہ ان یعصمک وان یمنعک وان یحصنک، کہ استعاذہ جو ہے ایک انسان اللہ سے کرتا ہے، تو اللہ سے استعاذہ کرتا ہے کہ اللہ تجھے محفوظ رکھے، مصیبت کو تجھ سے روکے رکھے، اور تجھے اپنی پناہ میں رکھے، حفاظت میں رکھے، قلعے میں رکھے۔ والاستغاثۃ تطلب منہ ان یزیل ما حل بک من الشدہ، اور استغاثہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ جو مصیبت میرے اوپر آ گئی ہے، اے اللہ تو اس مصیبت کو مجھ سے دور کر۔ تو دعا عام ہے، خیر کی دعا، شر سے بچنے کی دعا۔ استعاذہ شر کے تعلق سے ہوتا ہے، لیکن جو آیا نہیں اس کے لیے بھی استعاذہ ہو سکتا ہے، لیکن استغاثہ شر سے بچنے کے لیے ہے، لیکن ایسے شر سے جو آلریڈی آ چکا ہے، میں پھنسا ہوا اس میں۔ آپ سمجھ میں آیا؟ تو دعا اور استعاذہ اور استغاثہ یہ جاننا چاہیے، عبادات ہیں اور یہ علم ہے۔ دیکھیے یہ علم ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ ہم کہیں سے دور سے اٹھا کے لائے بھائی اس کو، ہاں یہ قرآن میں ہے۔ اذ تستغیثون ربکم، کیوں نہیں کہا دعا مانگ رہے تھے، کیوں نہیں کہا استعاذہ کر رہے تھے؟ اللہ نے خاص لفظ اس کے لیے استعمال کیا، وہ کیا ہے؟ استغاثہ۔
کیونکہ حالت آ گئی تھی، سامنے دشمن کا لشکر دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچویشن میں پھنس گئے، اب کیا کریں؟ وہ کیا دعا تھی آپ آگے دیکھیں گے۔ تو تیسیر الرسول میں یہ بات شیخ عبد المحسن القاسم نے کہی ہے۔ استغاثہ کی میں سمجھتا ہوں آج ہم لوگ رک جاتے ہیں تاکہ پھر بچی بات انشاءاللہ آنے والے درس میں کریں۔ استغاثہ کی 3 قسمیں ہیں، جائز اور حرام ہونے کے اعتبار سے، شرک ہونے اور شرک نہیں ہونے کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سمجھنا پڑے گا اور اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ہر مصیبت میں صرف اور صرف اللہ تعالی سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی پناہ طلب کریں، اور ایسے تمام اعمال سے ہم سب کو بچائے جن سے ایک انسان شرک میں واقع ہوتا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔